یہ ہے سامان آباد، جہاں کی وادی بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہاں ہے ایک گھر جس میں رہتا ہے ایک پریوار، کہہ لیں پریوار، لیکن ان میں آپس میں سلوک نہیں ہے۔ یہ ہے ایک گڑیا نام کی لڑکی، چنٹو نام کا لڑکا اور ان کی سوتیلی ماں۔ سوتیلی ماں تو بہت اچھی تھی، لیکن یہ جو گڈو ہے یہ اچھا نہیں۔ ان کی ماں کا کچھ ہی دنوں پہلے دیہانت ہو چکا تھا، جس وجہ سے اس کے باپ نے اس سے شادی کر لی، لیکن گڈو اس کو اپنی ماں ماننے سے تیار ہی نہیں تھا۔ ایک دن کی بات ہے، گڈو بیٹے چلے جاؤ اسکول، تم آج کتنے دنوں سے نہیں جا رہے، ٹیچر بار بار فون بھی کر رہی ہے اور بس اب اتنا ہی لاڈ ہوتا ہے نا، چلے جاؤ اسکول، ویسے بھی اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے اور ایگزام بھی آنے والے ہیں، پھر فیل نہ ہو جاؤ تم۔ آپ کو چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی آپ مجھے لاڈ لڈاتی ہیں اور نہ ہی مجھے آپ کے لاڈ چاہیے۔ میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا۔ ویسے بھی آپ کو میری موم بننے کی ضرورت نہیں، میری موم کی جگہ کوئی بھی نہیں آ سکتا اور تم نہیں ہو۔ بھائی، ماں کتنے پیار سے بات کر رہی ہیں اور آپ ان سے کتنا روڈلی بات کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ کو وہ کتنے پیار سے کہہ رہی ہیں کہ اسکول چلے جائیں، تو ویسے بھی تو کتنے دن ہو گئے ہیں میں ہی اکیلی اسکول جا رہی ہوں۔ بابا آئے تو میں بتاؤں گی انہیں۔ نہیں گڑیا، وہ اسے ڈانٹیں گے اور میں نہیں چاہتی میرے بیٹے کو کوئی ڈانٹے۔ نہیں جانا اسکول تو کل چلے جانا، لیکن لڑو مت۔ چلو میں تم دونوں کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں، چلو۔ مجھے یہ چاول نہیں کھانے، آپ کیا کیا روزانہ بنا دیتی ہیں، مجھے تو بس پیزا ہی کھانا ہے، مجھے پیزا لا کر دو، اور یہ کھانا میں کھا کھا کے تھک گیا ہوں۔ آپ کا ہاتھ کا ذائقہ تو اتنا گندا ہے نا، بس من کرتا ہے الٹی کرنے کا۔ بیٹے ایسا تو نہ کہو، دیکھو چنٹی کتنے مزے سے کھا رہی ہے، تم بھی کھا لو، دن بہ دن موٹے ہو جاؤ گے اگر پیزا کھاتے رہے۔ ویسے بھی تمہیں یہ کھانے چاہیے، یہ صحت کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے، اور جو پیزا کہہ رہے ہو وہ گندے ہوتے ہیں۔ آپ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی پڑھا ہوا ہوں۔ آپ جو بھی کہتی ہیں سب جھوٹ کہتی ہیں، یہ صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، مجھے نہیں کھانا یہ۔ تو ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن رملہ باہر بیٹھی ہوتی ہے اور کچھ سوچ رہی ہوتی ہے۔ ارے میں جتنا بھی پیار کر لوں، کوئی بھی میرے پیار کو سمجھ نہیں پائے گا، اور ویسے بھی آس پڑوس کے تو مجھے سوتیلی ہی کہیں گے نا، لیکن میرا اپنا بیٹا مجھے سوتیلا کہہ رہا ہے۔ اسی وقت چنٹی گزرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور آتے ہی کہتی ہے، ماں مجھے پتا ہے آپ کیا سوچ رہی ہیں، آپ بھائی کے بارے میں سوچ رہی ہیں نا، آپ کو پتا ہے بھائی ایسے ہی کرتا ہے، وہ بابو کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے، تو پھر آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ چلے آئیں اندر، میں آپ کو کچھ کھلاتی ہوں۔ تو آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، بس اس کی باتیں ہی سن رہی ہیں۔ ارے بیٹی، دکھ تو ہوتا ہی ہے، کتنا لاڈلا میں نے اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن وہ مجھے ایسے باتیں سناتا ہے جیسے میں اس کی کوئی چھوٹی بیٹی ہوں یا بہن ہوں۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اگر میں اس کو ڈانٹوں تو آس پڑوس کے تو مجھے سوتیلی ہی کہیں گے نا، کہیں گے سوتیلی تو اپنا کام کر رہی ہے۔ تو ایسے ہی وہ کر رہی تھی، دن گزر رہے تھے۔ ایک رات چنٹی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، تو ساری رات اس کی ماں اس کے سرانے بیٹھ کر اس کی مرہم پٹی کرتی رہی، گیلی پٹیاں، تاکہ اس کی طبیعت زیادہ نہ خراب ہو۔ تو ایسے ساری رات وہ ادھر بیٹھی رہی، تو صبح ہو گئی۔ ماں مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ نے میرے سے کتنا اچھا رویہ رکھا، آپ ساری رات بس میرے لیے ہی جاگی، اور میں آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ سوتیلی ماں بھی اچھی ہوتی ہیں، آپ میری سگی ماں جیسی ہو۔ بیٹے تم مجھ سے معافی نہ مانگو، بچوں سے تو غلطی ہوتی رہتی ہے، تو کیا ہوا کہ اگر میں ساری رات بیٹھی رہی ہوں؟ ماں تو ایسے ہی کرتی ہے نا، اگر اس کا بیٹا بخار میں تپ رہا ہے کیا وہ جا کر سو جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، اور نہ ہی میں نے کبھی سوچا ہے، میں نے تم دونوں کو اپنے بیٹیوں اور بیٹے کی طرح ہی سمجھا ہے۔ چلو اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب ہم ہنسی خوشی رہیں گے،
اور ویسے بھائی آدھی رات تک تو میں بھی جاگتی رہی، پھر بچی ہوں نا، مجھے بھی نیند آ جاتی ہے، مجھے بھی تو سونا تھا نا، اس لیے میں تو جا کر سونے چلی گئی۔ اب چھوڑو ان باتوں کو۔ پھر گڈو اپنی ماں سے معافی مانگ لیتا ہے اور اس کی ماں اس کو معاف کر دیتی ہے، اور چنٹی تو بہت شرارتی ہوتی ہے نا، اس نے تو اپنے پوائنٹس بنانے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی پھر سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے اور سب کھیلنے لگے۔